اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز ہے۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا اور آپ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے پیچھے نماز پڑھی۔ وضو اور نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی حرم محترم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اتوار کے دن شام کے وقت سب سے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، لہٰذا اول اہل قبلہ آپ ہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے۔ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو، لات و عزا کا انکار کرو۔ حضرت علی نے کہا یہ بالکل ایک نئی شے ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ پر یہ بات گراں گزری کہ آپ کا راز کسی پر کھلے، اس لیے حضرت علی سے فرمایا کہ علی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو اس کا کسی سے ذکر مت کرو۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ ایک رات گزرنے نہ پائی تھی کہ دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کرو اور بت پرستی سے نفرت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور 1 سال تک اپنے اسلام کو حضرت ابو طالب سے چھپائے رکھا۔ اس کے بعد آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اسلام لائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ نے مخلصین احباب کو اس نعمت عظمیٰ یعنی اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے اپنے سب سے محبوب دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر نے بنا کسی غور و تدبر کے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابوبکر نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی توقف نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق صاحب شوکت اور مرتبہ والے تھے۔ وہ شروع میں ہی ایمان لائے اور شروع سے ہی اسلام کی دعوت دینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے۔ مال و متاع اور زندگی کا سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر دیا اور پورے 13 سال تک ہر طرح کی تکلیف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دشمنوں کی مدافعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کے جاننے والوں میں سے جو بھی آپ کے پاس آتا تھا یا آپ جس کے پاس جاتے تھے اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ کے قریبیوں میں سے آپ کی تبلیغ سے یہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ قریش اور شریف خاندان کے لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ حضرت ابوبکر ان سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان کے بعد کم و بیش 45 حضرات اور مشرف اسلام ہوئے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کسی گھاٹی یا درے میں جا کر چھپ کر نماز پڑھتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ اور حضرت علی کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ابو طالب اس طرف آ نکلے۔ حضرت علی نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور دیگر اقارب پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھتیجے یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا اے چاچا یہی اللہ کا دین ہے اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے معین اور مددگار ثابت ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے میں اپنا آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بیٹے یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کی
اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کا پیروکار ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا بہتر ہے تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں صرف اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنوں کو بھی شیئر کریں۔